السلام علیکم سامعین، یکم ربیع الثانی کی تاریخ شروع ہو چکی ہے، 4 اکتوبر ہے۔ خبر کا عنوان ہے جمعیت علماء ہند کا اہم کارنامہ۔ معاملہ راجستھان سے متعلق ہے، جہاں کچھ دن پہلے انتظامیہ نے تعصب برتتے ہوئے کئی درجن اہل اسلام کے مکانات گرا دیے تھے، مسمار کر دیے تھے۔ وہاں کا جمعیت علماء ہند نے دورہ کیا ہے اور حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم کی ہدایت پر ان لوگ کچھ مالی امداد بھی کی ہے اور آگے کا سروے کیا ہے کہ آگے جمعیت علماء کیا امداد کر سکتی ہے۔ تفصیلی خبر ہم آپ کو پڑھ کر سنائی دیتے ہیں۔ صدر جمعیت علماء ہند مولانا ارشد مدنی کی ہدایت پر جمعیت علماء راجستھان کے وفد نے جہاز پور کے بلڈوزر سے متاثر علاقوں کا دورہ کیا۔ 35 فساد متاثرین کو ابتدائی مالی امداد بھی دی۔ جمعیت علماء ہند کو ہندوستانی مسلمانوں کی نمائندہ تنظیم اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہر دکھ کی گھڑی میں مصیبت زدہ لوگوں کے ساتھ کھڑی نظر آتی ہے، اور نہ صرف کھڑی نظر آتی ہے بلکہ ان کا تعاون بھی کرتی ہے۔ چنانچہ گزشتہ 14 ستمبر کو راجستھان کے جہاز پور ضلع شاہپور میں مسلمانوں پر جس طرح ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے اور قانونی کارروائی کے نام پر جس طرح سے بے بس اور مظلوم مسلمانوں کے ایسے 65 گھروں اور دکانوں کو بلڈوزر کے ذریعے مسمار کیا گیا، جس میں اکثر میونسپلٹی کے کرایہ دار تھے۔ ان کے پاس رسیدیں بھی موجود ہیں اور کچھ لوگوں کے پاس رجسٹری کے مکانات تھے جن کے کاغذات ان کے پاس موجود ہیں۔ یہ غریب بھی اقتدار کے لیے نفرت کی سیاست کی بھیٹ چڑھ گئے۔ حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم کی ہدایت پر جمعیت علماء ہند کا ایک نمائندہ وفد صدر جمعیت علماء راجستھان مولانا راشد صاحب کی سربراہی میں حقائق کا پتہ لگانے کے لیے راجستھان کے جہاز پور کے فساد زدہ علاقوں کا دورہ کیا، متاثرین اور دیگر مقامی لوگوں سے بات چیت کی۔ یہ افسوسناک حقیقت سامنے آئی کہ تجاوزات ان ناجائز قبضے کے نام پر ریاستی سرکار کے BJP کے MLA کے حکم پر عمل کرتے ہوئے ضلع انتظامیہ نے جو کارروائی کی ہے وہ تعصب، نفرت اور امتیاز کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ 65 دکانوں اور مکانوں کو بغیر کسی نوٹس کے ڈھا دیا گیا، جبکہ تمام دکانوں اور مکانات کے پاس مکمل قانونی دستاویزات موجود ہیں۔ بہرحال مولانا مدنی دامت برکاتہم نے اسی کے مد نظر فرمایا کہ پچھلے کچھ عرصے سے قانون و انصاف کا دوہرا پیمانہ اپنایا جا رہا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے ملک میں نہ تو اب کوئی قانون رہ گیا ہے اور نہ کوئی حکومت رہ گئی ہے جو ان پر گرفت کر سکے۔ یہ ملک کے امن و اتحاد کے لیے کوئی اچھی علامت نہیں ہے۔ ہمیں امید ہے کہ آنے والے دنوں میں بلڈوزر کے سلسلے میں عدالت سیکولرزم کی حفاظت کے لیے کوئی ایسا مضبوط فیصلہ کرے گی جو مظلومین کے حق میں ہوگا اور مذہب کی بنیاد پر کوئی تفریق نہیں ہوگی۔ واضح ہے کہ مذکورہ قصبے میں برسہ برس سے ہندو اور مسلم اپنے اپنے مذہبی تہواروں کے موقع پر پرامن طور پر جلوس نکالتے آئے ہیں۔ مسلمان محرم اور ربیع الاول کے مواقع پر اور غیر مسلم اپنے مذہبی تہواروں کے موقع پر جلوس نکالتے ہیں۔ دونوں فرقوں کے درمیان معاہدے کے طور پر یہ بات طے تھی کہ دونوں فرقوں کے مذہبی مقامات، مسجد اور مندر کے سامنے خاموشی کے ساتھ جلوس گزرے گا۔ اس مرتبہ بھی 12 ستمبر 2024 میں انتظامیہ نے دونوں فرقوں کو بلا کر اس بات کی تائید کی تھی کہ ضابطے کے مطابق ہی جلوس نکالیں، لیکن جو جلوس غیر مسلموں کا نکلا تو شہر کی جامع مسجد کے سامنے غیر معمولی آواز میں DJ بجایا گیا اور متنازع نعرے لگائے گئے۔ اس وقت مسلمانوں نے صبر و ہمت سے کام لیا۔ جلوس پورا ہونے کے بعد شرپسندوں کا ایک ٹولہ آیا جو تقریباً 1000 افراد پر مشتمل تھا۔ اس نے مسجد پر پتھراؤ کیا۔ شرپسند ٹولے کی سرپرستی موجودہ MLA گوپی چند مینار کر رہا تھا۔ اس کے بعد گوپی چند مینار نے مسجد کے 10 میٹر کے فاصلے پر دھرنا دیا اور انتظامیہ کو مجبور کیا کہ مسلمان لڑکوں کو گرفتاری کرے اور ان کے کاروبار کو تہس نہس کرنے کا دباؤ بنایا۔ انتظامیہ نے شہر میں درجنوں مقامات پر مسلمانوں کی دکانوں، ٹھیلوں، کھوکوں
اور پختہ دکانوں کو بلڈوزر کے ذریعے مسمار کر دیا۔ ان میں سے تقریباً 1 درجن دکان رجسٹری کی زمین پر بنی ہوئی تھی اور باقی دکانیں میونسپلٹی کی زمین پر تھی اور دکاندار میونسپلٹی کو کرایہ ادا کر رہے تھے۔ کرایہ کی رسیدیں بھی سب کے پاس موجود ہیں۔ جمعیت علماء ضلع بھیلواڑہ صوبہ جمعیت کی طرف سے روز اول سے خدمت اور سروے کام انجام دے رہی تھی۔ جمعیت علماء راجستھان کا وفد حضرت مولانا ارشد مدنی کی ہدایت پر ابھی 24 گھنٹے پہلے جہاز پور پہنچا۔ وفد کے ارکان میں مولانا محمد راشد صدر جمعیت علماء راجستھان، مفتی عبدالوہاب جنرل سیکریٹری جمعیت علماء راجستھان، مفتی عادل صدر جمعیت علماء ٹونک، مفتی عبدالوہاب صدر جمعیت علماء بھیلواڑہ و دیگر اراکین جمعیت موجود تھے۔ اس وفد نے پایا کہ دکانوں کو بہت بری طرح توڑا اور جلا دیا گیا ہے اور ان 65 متاثرین میں سے 35 نہایت غریب، پسماندہ اور مفلوق الحال ہیں اور کاروبار ختم ہونے کی وجہ سے بے روزگار بھی ہیں۔ جمعیت علماء راجستھان نے حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم کی ہدایت پر فوری راحت کے طور پر 35 افراد کو 8,000 روپے کی ابتدائی مدد کی ہے۔ اخیر میں متاثرین اور شہر کے لوگوں نے خاص طور پر پارشد میونسپلٹی کونسلر نذیر صاحب و دیگر ذمہ داران نے جمعیت علماء کی اس خدمت پر خوشی کا اظہار کیا اور مولانا مدنی کا شکریہ ادا کیا۔ یہ پریس اعلانیہ ہمیں جمعیت علماء ہند کے دفتر سے موصول ہوا ہے اور اس بات کی خوشی ہے کہ جمعیت علماء ہند نے یہ تاریخی کارنامہ انجام دیا ہے۔ آپ سب دعا بھی کریں کہ حضرت والا کی عمر دراز ہو اور حضرت والا کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پر قائم رہے۔ آمین ثم آمین۔